الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ بینس کی قربانی کی حکم، تو اس کی قربانی کے حکم یہ ہے کہ اس پر قربانی جائز ہے، اور یہ بقرہ کے حکم میں آتے ہیں، گائے کے حکم میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور معلوم ایام میں بہیمۃ الانعام اللہ کا نام ذکر کرے، پھر ان کا گوشت خود بھی کھائے اور تنگ دستوں اور محتاجوں کو بھی کھلائے۔ خود قرآن کریم نے سورۃ انعام میں اس کی توضیح فرمائی ہے۔ ثمانیۃ ازواج، جوڑوں کے لحاظ سے 8 کہا ہے، زوان، بیڑ، ماز، بکری، ابل، اونٹ اور بقر گائے۔ اہل علم کا اتفاق ہے، یعنی بہیمۃ الانعام کی یہ تشریح سورۃ انعام میں ہے کہ 8 جوڑے ہیں، جس میں بقرہ بھی ہے، گائے، ابل، اونٹ بھی ہے، ماز، بکری بھی ہے، زوان، بیڑ بھی ہے۔ اور اس طرح اہل علم کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا بینس کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا عارف خلاف ھذا، مجھے اس میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔ مسائل و امام احمد ابن حنبل میں یہ بات مذکور ہے، تو اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ بینس کی قربانی جائز ہے، اور اس میں گائے کی طرح 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ لیث ابن ابی سلیم وہ کہتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، بینس اور بختی اونٹ جو ہے ازواج ثمانیہ 8 جوڑوں میں شامل ہیں، جس کو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ امام ابو منصور محمد ابن احمد ازہری وہ فرماتے ہیں وَأَجْنَاسُ الْبَقَرِ مِنْهَا الْجَوَامِيسُ وَهِيَ مِنْ أَنْبَلِهَا وَأَكْرَمِهَا وَأَكْثَرِهَا أَلْبَانًا، یہ گائے بینس گائے کے عمدہ ترین اور بہترین قسم ہے، یہ گائے کی سب اقسام میں زیادہ دودھ دینے والی اور زیادہ فائدے والی ہے۔ تو یہ سارے اہل لغت کہتے ہیں، اس پر اتفاق ہے کہ الجاموس نوع من البقر، جاموس بینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، لہذا اس پر بالاتفاق قربانی جائز ہے اور یہ حلال ہے۔